السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے را کی تفخیم و ترقیق کے قواعد کہ را کو کب پر پڑھیں گے اور را کو باریک کب پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، تو ہم وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس میں اس کی 6 صورتیں تھیں جو ہم نے کچھ دیکھیں اور کچھ رہ گئیں، جن میں را متحرکہ، را ساکنہ، را موقوفہ، را مشددہ، را مرامہ اور را ممالہ ہیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں را مشددہ کی تفخیم و ترقیق سے۔ را مشددہ ایسا را جس پر تشدید ہو، ٹھیک ہے، را مشددہ کیا ہے؟ وہ را جس پر تشدید ہو، اور را مشددہ جو ہے یہ اپنی حرکت کے مطابق پوری یا باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی جو پہلی را ہوتی ہے، کیونکہ 2 حرف ہوتے ہیں مشدد میں، جو پہلی والی را ہے وہ دوسری را کے تابع ہوگی، یعنی پہلی را جو ہے وہ دیکھے گی کہ دوسری را پہ حرکت کون سی ہے، اس حساب سے را یا تو پر پڑھی جائے گی یا باریک پڑھی جائے گی، جیسے ذریۃ یا ففروا، تو یہاں پہ را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور ذریۃ اس میں را پہ زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہ ہے را مشددہ کی تفخیم، یعنی را مشددہ جو ہے وہ اپنی حرکت کے مطابق یا تو پر پڑھی جائے گی یا وہ باریک پڑھی جائے گی، اور پہلی را دوسرے را کے تابع ہوگی، یعنی دوسری را پہ جو بھی حرکت ہوگی اس کے مطابق ہم را کو یا تو باریک پڑھیں گے یا پھر پر پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے ہمارے پاس را مرامہ کی تفخیم و ترقیق۔ را مرامہ جو ہے یہ اس را کو کہتے ہیں جس پہ وقف بالروم کیا گیا ہو۔ اب وقف بالروم کیا ہے؟ یہ ایسا وقف ہے، یعنی اگر کسی لفظ کے آخر کی حرکت جو ہے نا اس کو 1/3 حد تک پڑھا جاتا ہے یا اتنی آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے کہ قریب والا ہی سن سکے، تو یہ ہے وقف بالروم، یعنی ایک لفظ ہے اس کا جو آخری اگر حرکت ہے، آخری حرف پہ جو بھی حرکت ہے اس کو 1/3 حرکت تک پڑھنا اور اتنی آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی جو ہے وہ اس کو سن سکے، تو یہ ہوتا ہے وقف بالروم۔ اب را مرامہ جو ہے یہ اس را کو کہتے ہیں جس پر وقف بالروم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کیا ہے اپنی حرکت کے مطابق یا تو پر پڑھی جائے گی یا پھر باریک پڑھی جائے گی، جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں والفجر، یہاں پہ کیا ہے را پہ وقف بالروم کیا گیا ہے، تو یہاں پہ ہم را جو ہے اس کے مطابق را جو ہے وہ کیا پڑھی جائے گی؟ باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے۔ پھر اسی طرح نورن، نورن، یہاں پہ را جو ہے اس پہ وقف بالروم کیا گیا تو را جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی۔ کیوں پر پڑھی جائے گی؟ کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے را ممالہ کی تفخیم و ترقیق۔ را ممالہ وہ را ہے جس پر امالہ کیا گیا ہو، اور امالہ کیا ہوتا ہے کہ زبر کو زیر کی طرف یا پھر یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اور یہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی لفظ ہے جس پر امالہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں امالہ کی رے شامل ہوتی ہے، جیسے یہ ایک لفظ ہے، ویسے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، ہم اس کو نارملی کس طرح سے پڑھیں گے؟ مجریہا، لیکن یہاں پہ امالہ ہو رہا ہے تو را کی جو زیر ہے اس کو ہم یا کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے، رے کر کے پڑھیں گے، جیسے اردو میں پڑھا جاتا ہے مجریہا، اس طرح سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امالہ ہے۔ اب اس پہ اگر وقف کی بات کریں یا تفخیم و ترقیق کی بات کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ اس حساب سے باریک پڑھی جائے گی اپنے لفظ کے حساب سے۔ اب جیسے اس لفظ میں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ باریک ہی پڑھی جائے گی، لیکن ہم اس کو یوں پڑھیں گے مجریہا، اس طرح سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو را کی تفخیم و ترقیق جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔